وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ پھر آپ اس میں زور محسوس کر رہی ہوں گی، جتنی مخالفت شدید ہوتی جائے اتنا انسان زیادہ ثابت قدم ہوتا جائے۔ مثال سے یوں سمجھیں کہ جیسے ایک لکڑی ہے یا کوئی لوہے کی سلاخ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر لوہے کی سلاخ پکی ہے، لکڑی جو ہے وہ پکی لکڑی ہے، تو جتنی اوپر سے ضربیں پڑیں گی اتنا وہ ٹھکتی جائے گی زمین کے اندر، یہی ہوتا ہے نا؟ تو اسی طرح جب اندر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اوپر سے جتنا پریشر آتا ہے اتنا انسان دین کے اندر 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 مضبوط گڑتا چلا جاتا ہے۔ لوگ اپنی مخالفت پر ریجڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، انسان اپنے دین پر ریجڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی کرنے کا کام ہے، اسی میں سروائیول ہے۔ اور اگر لکڑی کمزور ہے، وہ ہالو ہے، کھوکھلی ہے اندر سے، 2 ضربیں پڑیں گی وہ لکڑی ٹوٹ جائے گی، وہ نہیں جائے گی اندر، کیا ٹھکے گی وہ تو خود ٹوٹ پھوٹ کے برابر ہو جائے گی۔ تو اگر کسی کے اندر ایمان کمزور ہے، اوپر سے ایمان کا دعویٰ ہے، اندر سے وہ کھوکھلا ہے، ہالو ہے، نفاق کا کیڑا اس کے ایمان کو اندر سے کھا چکا ہے، دیمک لگ گئی ہے اس کو اندر سے، تو 2 مشکلات آئیں گی اوپر سے، ذرا سا لوگوں کا پریشر اوپر سے آئے گا، انسان کرمبل ہو جاتا ہے، وی گیو ان، ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے بھئی اب کیا کریں، بڑی مجبوری ہے اس وقت۔ تو آپ زور دیکھیں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو قائم رکھ اپنا چہرہ، اپنا رخ تو قائم رکھ، کس کے لیے؟ دین حنیف کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ پہلے اپنی تم پرائیورٹیز کو ڈیسائیڈ کر لو، اپنی ترجیحات کا فیصلہ کر لو، راضی کرنا کس کو ہے۔ اگر تم نے یہ اپنی ترجیحات کا فیصلہ کر لیا، اب تم ٹھک جاؤ اس کے اوپر، اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے مت ہونا۔ تو یہ شرک جس کی بات یہاں کی جا رہی ہے، یہ کسی بت پرستی کا شرک نہیں ہے۔ ہر بت پرستی شرک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر بت پرستی آئیڈل ورشپ شرک ہوتی ہے، لیکن ہر شرک بت پرستی نہیں ہوتا، سمجھیں؟ ہر شرک بت پرستی نہیں ہوتا۔ شرک کی اور بھی بہت سی اقسام ہیں۔ کچھ تو بت ایسے ہوتے ہیں جو سامنے رکھے ہوتے ہیں، آنکھوں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بت ہوتے ہیں جو کسی مندر میں نہیں رکھے ہوتے، دل کے اندر رکھے ہوتے ہیں۔ کسی کی محبت کا بت، کسی کی رضا کا بت، کسی کے خوف کا بت، یہ اندر بت رکھ لیتے ہیں ہم، اور اللہ کی اطاعت سے زیادہ انسانوں کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا سے زیادہ لوگوں کی رضا مطلوب ہو جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی سے زیادہ لوگوں کی ناراضگی کا جب خوف ہو جاتا ہے، تو یہی تو شرک فی الاطاعت اور شرک فی الحب ہے۔ محبت میں شریک کر لیا اور اللہ کی اطاعت میں دوسروں کو شریک کر لیا، تو کہا تم ہرگز یہ کام مت کرنا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو مت پکار جو نہ تجھ کو فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ یہ بتا دیا کہ اپنا نفع نقصان جن کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا فائدہ کیا نقصان دیں گے، اور جو اپنے جیسے کمزور انسانوں پر بھروسہ کرتا ہے، ان سے امیدیں، ان سے توقعات لگاتا ہے، ان کی خدمت، ان کی چاکری کرتا ہے، ان کو راضی کرتا ہے، وہ دے کچھ نہیں سکتے۔ کون ہوگا دنیا میں جو بغیر پیسے کے نوکری کرنا چاہے گا، بدلے میں کچھ بھی نہ ملے تب بھی میں اس کی نوکری کروں؟ بدلے میں کچھ ملنا تو دور کی بات ہے، جو اپنے پاس ہے وہ بھی چلا جائے۔ کبھی کسی نے ایسی نوکری کری کہ بجائے کچھ ملنے کے اسی کو سب کچھ دینا بھی ہو اور کچھ ملے بھی نہ؟ کوئی نہیں کرتا ایسا نقصان کا سودا۔ جو ایسی نوکری کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ تو ہم انسانوں کو بہت کچھ دے تو دیتے ہیں، وہ بدلے میں ہمیں کچھ نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیں،
جب ایک دفعہ انسان یہ سوچ لیتا ہے اس کو سکون ہو جاتا ہے کہ پھر میں کیوں نہ اپنے رب کی عبادت کروں جو سب کچھ مجھ کو دے سکتا ہے. جو انسانوں سے توقعات لگاتے ہیں، انسانوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، وہ ان کے آگے جھکتے بھی ہیں. اور یاد رکھیے کہ جس سے انسان کو امید ہوگی نا، جس سے فائدے کی امید ہوگی اور جس سے انسان کو ڈر لگے گا، انسان اسی کی اطاعت کرے گا، اوبے اسی کو کرے گا، لا محالہ ضرور یہ کام کرے گا. تو جس کو انسانوں سے فائدے کی، نقصان کی امیدیں اور خطرات ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، پیپل پلیزرز. اور جس کو پتہ ہے کہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، سارا نفع سارا نقصان، تو وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اور جو انسانوں کی اطاعت کرتے ہیں وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خود گرایا، انہوں نے خود بے عزتی کی. پھر جو انسانوں سے توقعات لگاتے ہیں ان کو آپ دیکھیں وہ کتنے مغموم رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، میں تو اس کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، اس نے میری توقعات پوری نہ کی. اور یہی ان کی زندگیوں کے اندر غم اور صدمے جمع رہتے ہیں. غنی کر لے نا انسان اپنے آپ کو، بے نیاز کر لے، آپ انڈیپینڈنٹ کر لیں اپنے آپ کو مخلوق سے، اور ڈیپینڈنٹ کر لیں اپنے آپ کو اللہ کے اوپر. اللہ نے فرمایا ہے سورہ فرقان میں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ تم توکل کرو اس اللہ پر جو زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی، اس سے مانگو. اسی کے بارے میں آگے فرمایا گیا ہے آیت نمبر 107 سے 109. بہت غور سے پڑھیں ان آیات کو اور اپنے دل پہ لکھ لیں ان آیات کو، مراقبہ کریں، آپ سوچیں، آپ میڈیٹیشن کریں ان آیات پر. فرمایا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے، کوئی مصیبت سوچیے اپنی، تو کیا فرمایا؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اس کو سوائے اسی کے. سورہ نجم میں بھی یہی مضمون آتا ہے. اللہ ہے جو کہ اضحک و ابکا، اللہ ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے. تو چیز کیا ہے؟ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو میں دین پہ عمل کر رہی ہوں، کتنا لوگوں کا دل ٹوٹ رہا ہے، یا کوئی دین پہ عمل کر رہا ہے تو میرا کتنا دل ٹوٹ رہا ہے. کسی کو اختیار نہیں کہ کوئی کسی کا دل توڑ سکے، کسی کو رلا سکے. نہ ہم کسی کو رلا سکتے ہیں، نہ کوئی ہمیں رلا سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. بات کیا ہے؟ نیت کی. آپ نے یہ کام کس نیت سے کیا؟ کیا آپ نے دین پہ عمل اس لیے کیا کہ اگلے کو اذیت ہو، اگلے کو تکلیف پہنچے؟ اگر اس نیت سے دین پہ عمل کیا، اللہ قبول نہیں کرے گا وہ کام. آپ نے دین پہ عمل کیا، آپ کی نیت یہ تھی آپ اپنے رب کو راضی کریں، اور اسی دوران کسی کا دل ٹوٹ گیا تو کوئی پکڑ نہیں اللہ کے ہاں ہماری. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو راضی کیا، ان کے باپ کا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ بتائیں، ٹوٹا نا. تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ پکڑے گا کہ ابراہیم دیکھو تمہارے ابا اتنا روئے تھے، تم نے کیوں نہیں آخر بتوں کی پوجا کی؟ اللہ کہے گا ایسے ابراہیم علیہ السلام سے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ نہیں تھی کہ ابا کو برا لگے یا ان کو اپنی بے عزتی محسوس ہو، انہوں نے یہ چاہا نہیں تھا. وہ تو ایک پروسیس جو تھا اللہ کو راضی کرنے کا، اس پروسیس کے دوران اتفاقیہ طور پہ باپ کا دل ٹوٹ گیا. تو کوئی کیا کرے اس میں؟ اور یہ ہم سب کی زندگیوں میں یہ چیز پیش آئے گی، یا اپنا دل ٹوٹے گا یا کسی اور کا دل ٹوٹے گا. یہ دل کا نہ ٹوٹنا اور دل کا نہ توڑنا ایمان کے راستے میں نہیں ہو سکتا کہ نہ پیش آئیں یہ حالات. جو ایمان کے راستے میں سفر کرتا ہے، جو مجاہد ہوتا ہے، جو ہجرت کرتا ہے اور جو جہاد کرتا ہے، تو اس کے راستے میں تو یہ سنگ میل آتے ہیں، یہ مائل سٹونز آتے ہیں، یا اپنا دل ٹوٹتا ہے یا دوسروں کا. لیکن نیت نہیں تھی، سفر کے دوران ایک نیسیسٹی تھی، ہم کیا کریں، ہم نے چاہا تھوڑی تھا، ہو گیا. تو اللہ کے ہاں یہ عبادت قبول ہو گئی ساری، ہجرت بھی اور جہاد بھی. ایک شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور ایمان کے راستے میں نہ کبھی اس کا دل ٹوٹا، نہ کوئی اس کی خواہش پر پابندی لگی، نہ کسی اور کا دل اس نے کبھی توڑا، کون ہوگا وہ؟
وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ کچھ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ. یاد کر لیں سورہ توبہ کی آیت 24، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم. آئیے آپ کو وہ آیت یاد؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، جاؤ انتظار کرو. یہ سب تم کو زیادہ پیارے ہیں کہ ہے اس کا دل نہ ٹوٹے، ہے اس کا دل نہ ٹوٹے، ہے یہ نہ ناراض ہو، ہے وہ نہ ناراض ہو، تو پھر جاؤ، تم پھر ایمان کا دعویٰ کرتے کیوں ہو؟ جاؤ انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو نہیں ہدایت دیتا. اور جب کوئی تکلیف خود کو پہنچے یا کسی اور کو تو یاد کر لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو دور کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے، میں نہیں کر سکتی. حقیقت ہے کہ ماں اپنے بچی کی تکلیف نہیں دور کر سکتی، کوئی شک نہیں اس کے اندر، کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. تو فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے. یہ یقین انسان کو بہادر بنا دیتا ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. اللہ فضل کرنا چاہے کوئی پھیر نہیں سکتا، اور الحمدللہ یہ جس نے آزمایا ہے وہ جانتا ہے. ہم کہتے ہیں نا انگلش میں کہ odds were against me، سارے حالات ایسے تھے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ 2 مہینے بعد یا 2 سال کے بعد حالات کیا سے کیا ہو جائیں گے. لگ رہا تھا کہ ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، سب کی محبتیں چلی گئیں، سارے دنیا کے فائدے چلے گئے، معاشرے میں اجنبی ہو گئے، ہر طرف سے تھو تھو ہے، ہر کوئی باتیں بنا رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے. لگتا تھا کہ سب بنا بنایا ختم ہو گیا. لیکن جب اللہ خیر کا ارادہ کر لے، کیسے وہ لوگوں کے دل پھیرتا ہے، کیسے وہ کھوئی ہوئی محبتوں کو لے آتا ہے واپس، کیسے وہ گری ہوئی عزتوں کو اٹھا دیتا ہے، کیسے جو لوگ بات کرنے پر راضی نہیں تھے جھک جھک کر آتے ہیں. انسان کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تیری شان ہے، اللہ تیری شان ہے. کہاں کہ وہ حال تھا کہ مکے میں رہنے نہیں دے رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. مجنون، ساحر، کاذب، یہ کہتے تھے کہ تم تو جھوٹے ہو، جادوگر ہو، تم تو پاگل ہو گئے ہو. کہاں تو یہ حال تھا. بلال کو گھسیٹتے تھے مکے کی گلیوں میں جیسے کہ مردہ جانور کی لاش گھسیٹی جاتی ہے. اور اللہ کی شان، کہاں وہ وقت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے طور پہ کھڑے ہیں اسی مکے کی سرزمین پر، سارے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کریم ہیں، کریم ابن کریم ابن کریم، کہ اے محمد آپ تو کریم ہیں، کریم کے بیٹے اور کریم کے بیٹے ہیں، کیا شان ہے آپ کی. اور وہی بلال ہیں جو کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہے ہیں. اللہ کی شان ہے نا، تو اللہ کی شان سے مایوس مت ہوں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ ارادہ کر لے تیرے لیے کسی خیر کا، ساری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے وہ نہیں ٹال سکتی. یہ چیز انسان کو ہر طرح کی لالچ سے نا آزاد کر دیتی ہے. آپ کو انسانوں سے لالچ ہی نہیں رہتا، ساری گریڈ ہی ختم ہو جاتی ہے. میری قسمت میں ہے مجھ کو ملے گا، اور میری قسمت کا بنانے والا کوئی انسان نہیں ہے، اللہ ہے. اللہ اللہ لکھتا ہے میری قسمت، میری تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے. مجھے کوئی پریشانی نہیں کہ میرے بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی. میں دین میں آ گئی ہوں تو اب ہوگا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. ہمارے بدل جانے سے لکھنے والے کا قلم تو نہیں بدل گیا. اگر میں بدل گئی ہوں تو میری تقدیر تھوڑی بدل گئی ہے، لکھنے والا تو وہی ہے. اور جس کو راضی کرنے کے لیے میں کام کر رہی ہوں تو کیا وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرے گا؟ کیا بے وفائی کرے گا اللہ ہمارے ساتھ؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بے وفا ہو جائے؟ اللہ احسان فراموش نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بتاؤ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ اور ہے؟ ایک معمولی انسان پر تم احسان کرتے ہو، تمہارا احسان اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اور تم اللہ کے لیے محسن بننا چاہو، اللہ کیا قدردانی نہیں کرے گا؟
اللہ فرماتے الیس اللہ عالم بالشاکرین، کہ اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے، اللہ بہترین اجر دے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، خود کا ناراض، دل کا خفا ہونا، لوگوں کا ناراض ہونا، یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں، یہ تو ہجرت کا حصہ ہیں۔ ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے، شکر ادا کریں کہ آپ مومن ہیں۔ اگر سبھی طرف آپ راضی رہیں اور ہر طرف سے ویلکم کی صدائیں آپ کو ملتی رہیں تو کہاں ہجرت کی ہے آپ نے؟ بتائیں۔ آپ تو اسی گروہ کے اندر، انہی رسومات کے اندر، انہی رواج کے اندر آپ قید ہیں۔ یتیہون فی الارض، یاد ہے بنی اسرائیل کی طرح جو کہ اسی وادی کے اندر، اسی صحرا میں گھومتے رہے، گول گول چکر کاٹتے رہے۔ تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہم کہنے کو ایمان والے ہیں لیکن ہم نے قید کر لیا اپنے آپ کو؟ کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے ہم اپنے آپ کو کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں؟ بعض دفعہ انسان دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو، میں ہجرت کر رہا ہوں، کر نہیں رہا ہوتا۔ جیسے ٹریڈ مل ہوتی ہے نا، وہیں کھڑے، محنت تو بہت لگ رہی ہے، پسینہ بھی بہت آ رہا ہے، 1 گھنٹے کے بعد بھی وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہ پہلے تھے، کہیں نہ گئے۔ ایسی ہجرت تو نہیں ہے کہیں، ایک سوڈو قسم کی ہجرت، نقلی ہجرت، میک بلیو ہجرت، خود کو کنونس کر لیا کہ ہاں ہم بڑی ہجرت کر رہے ہیں، ہم بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسا جہاد ہے کہ جب وہیں کے وہیں قید ہیں، وہی رسومات ہیں چاروں طرف، وہی لوگ ہیں چاروں طرف، وہی پرائیورٹیز، وہی ترجیحات، وہی پسند اور ناپسند اور وہی روٹین۔ تو یہ تو ہجرت نہیں ہے۔ اور اس لیے ڈرتے ہیں ہجرت کرنے سے کہ مصیبتیں آئیں گی، وہ تو اللہ چاہے گا تو ویسے بھی آئیں گی، لڑائیاں ہونی ہیں تو وہ تو ویسے بھی ہوں گی۔ تو کیوں نہ پھر اللہ ہی کی راہ میں ہو جائیں، اللہ ہی پر توکل کر کے انسان کر جائے کام۔ فرمایا یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا کے سارے اسباب انسان اختیار ضرور کرے لیکن توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ دوا بھی پیے تو یہ سوچ کر پیے کہ دوا شفا نہیں دے سکتی، شفا اللہ دے گا۔ اللہ چاہے گا تو یہ دوا میرے لیے علاج بنے گی، اللہ چاہے گا تو یہ دوا زہر بھی تو بن سکتی ہے۔ وہی پینسلین ہے، کسی کی جان بچا لیتی ہے، لائف سیونگ ڈرگ، اور وہی پینسلین کسی کے اندر الرجک ریاکشن پیدا کر دیتی ہے۔ ہم جب اسکول میں تھے تو ہماری ٹیچر تھیں، ان کا پتہ چلا کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آدھی ایسپرین کھلا رہی تھیں۔ چھوٹا سا بچہ تھا ان کا، شاید 1.5-2 سال کا۔ ماں کھلا رہی ہے، کیوں کھلا رہی ہے؟ تاکہ بچی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ وہ ایسپرین جا کے اس کی ونڈ پائپ میں اٹک گئی اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ ماں کھلا رہی ہے نا، لیکن ماں کو اختیار نہیں کہ وہ جو دوا کھلا رہی ہے اسے بچے کو وہ شفا بھی دے دے، نہیں کر سکتی، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، بس اسباب اختیار کریں، ویز اینڈ مینز اختیار کریں، بھروسہ توکل اللہ پر۔ ہاں، اپنی محنت، اپنے ایفرٹ، اپنی کوشش میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا آگے، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالدار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو بتا دیا کہ حق تو یہی ہے جو بتا دیا کہ اللہ کے ہاتھ میں خیر، اللہ کے ہاتھ میں تمام نقصانات۔ اب جو ہدایت پائے گا ان نصیحتوں سے اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو ان نصیحتوں سے فائدہ حاصل نہیں کرتا اپنا نقصان کرے گا۔ تو یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات دی گئی ہیں، دراصل ان کے ذریعے سے ہم سب کو بھی ہدایات دی گئی ہیں کہ ہم حق پر جم جائیں، حق پہ ڈٹ جائیں، اور فکریں چھوڑ دیں دنیا کی۔
دنیا کو اللہ کے حوالے کریں، اپنی آخرت بنانے کی ہم فکر کریں. اللہ ہماری دنیا بنائے گا، ہم اپنی آخرت بنائیں گے. کون سا مشکل سودا ہے بتائیے؟ اور مشکلات تو آتی ہیں نا. جو لوگ دین کا کام نہیں کر رہے، جو دین پہ عمل نہیں کر رہے، ان کی زندگی میں بھی تو بڑی بڑی مشکلات ہیں. لیکن جب انسان دین کے راستے میں آ جاتا ہے تو ہر مشکل، ہر ناپسندیدہ چیز، اس کا تعلق لوگ دین سے جوڑ دیتے ہیں. کل اتنی پیاری بات کسی نے کہی. انہوں نے کہا کہ جب دین پڑھنے آتے ہیں اور ویٹ بڑھتا ہے تو کہتے ہیں بیٹھنے کی وجہ سے ہو گیا. تو سارے موٹے کیا دین پڑھ رہے ہیں؟ جس کا دنیا میں وزن بڑھتا ہے وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ وہ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں. چھوٹی سی بات ہے نا، چھوٹی سی مثال ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا. یہ وزن کنٹرول کرنا تو آپ کے اختیار میں ہے. آپ اللہ سے دعا کریں. اگر کوئی کہے کہ بیٹھے بیٹھے موٹی ہو رہی ہو، کہتے ہیں نا لوگ، ہم میں سے اکثر کو سننے کو ملتا ہے یہ، بیٹھے بیٹھے موٹی ہو گئی، کتنا وزن بڑھ گیا. تو نہیں، تو موٹے تو لوگ ویسے بھی ہو جاتے ہیں بغیر بیٹھے بیٹھے بھی. تو انسان یہ سوچ لے کہ یہ چیزیں یہ تو سب کے ساتھ ہوتی ہیں. تو دین پڑھنے میں یا دین پڑھانے کے سلسلے میں کوئی ناگوار واقعہ، ناگوار چیز اگر پیش آ جاتی ہے تو یہ دین پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے. اور اسی طرح یاد رکھیے کہ اگر دین پڑھنے کے دوران کوئی خوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے تو یہ دین پڑھنے کا صلہ نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے، سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تو یہاں پر نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی پہنچاتا ہے، سب میں آزما رہا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے لیے الٹیمیٹ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو الٹیمیٹ نقصان سے بچانے کی فکر کریں. اور دنیا کا نفع نقصان سب اللہ کے اختیار میں ہے. آخرت کا نفع نقصان یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، ہم اس کی فکر کریں. بعض دفعہ دنیا کے نفع نقصان میں الجھ کر ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں. اس سے دراصل ہم کو بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.